بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج کے اس ویلاگ میں بات کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے ایک بڑا فیصلہ اناؤنس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کا سولر سسٹم سکیم ایکٹیویٹ ہو چکی ہے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تیسرا، عمران احمد نیازی نے 342 کے بیانات دینے سے انکار کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب سپریم کورٹ کے جو آئینی بینچ ہے، امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے 9 مئی واقعات کے حوالے سے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال قبل تقریباً 9 مئی کو جو ہے جو پی ٹی آئی نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور ملٹری کے تنصیبات کو نقصان پہنچایا، اس حوالے سے جو ہے بہت ساری لیٹیگیشن چلی، مقدمات ہوئے۔ تو اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے پسندیدہ جج تھے، ان کا جج صاحب کا نام ہے جناب اعجاز الاحسن، منیب اختر اور سید مظاہر علی اکبر نقوی اور عائشہ ملک، اور ایک اور جج صاحب ہیں جو چیف جسٹس ہے موجودہ، یحییٰ افریدی صاحب پر مشتمل بینچ نے سماعت کی، کیونکہ وہاں پہ ملٹری کورٹس کا ایشو آیا، اور وہاں پر یہ جب ٹرائل شروع ہوئے کچھ بندے اریسٹ کیے تقریباً 100 کے قریب۔ تو یہ جو تھے نا پی ٹی آئی والے، یہ پٹیشن لے کر گئے سپریم کورٹ میں کہ اعجاز الاحسن صاحب کے پاس کہ جناب جو ہے وہ ہمیں سنا جائے، اور جناب یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، اور جناب بس جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حل نکالے۔ تو اعجاز الاحسن صاحب جو ہے نا، جو بہت ہی متنازع ججز ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی غالباً پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کی وجہ سے۔ اچھا، اعجاز الاحسن، منیب اختر کی بھی ایک اچھی شہرت ہے، آپ جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سید مظاہر علی اکبر صاحب، ٹھیک ہے جی، ان کی بھی بہت اچھی شہرت ہے، آپ جانتے ہیں۔ عائشہ ملک ہے۔ تو یہ جو 4 ججز ہیں نا، ان کی شہرت بہت اچھی ہے۔ اچھا، یہ جو شہرت ہوتی ہے نا، یہ ایک اردو کا لفظ ہے شہرت، اور ایک پنجابی میں کہتے ہیں شہرت۔ اچھا، وہ شہرت جو ہے پنجابی والی، وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، یحییٰ افریدی پر مشتمل۔ تو یہ جو ہے نا 5 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا، اور یہ 23 اکتوبر 2023 کو فیصلہ کیا کہ فوجی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 4 ججز نے جو ہے فیصلہ دیا، اور ایک یحییٰ افریدی نے ان سے اختلاف کیا۔ اچھا، وہ پھر یہ ٹی وی ٹاک شو پہ بیٹھ کے جناب کچھ جو ہے ٹی وی اینکر، ٹھیک ہے جی، جو آپ وہ بات بھول جاتے ہیں کہ میں نے شام کو کیا کھایا تھا، اور رات 10 بجے تبصرہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ انہوں نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ٹرائل نہیں ہوا ہے، بندوں کو سزائیں نہیں دی۔ بھائی، آپ کو پتہ ہو کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے۔ تو آج جب یہ سماعت ہوئی اس فیصلے کے خلاف جو 23 اکتوبر 2023 کو حکومت گئی سپریم کورٹ میں ریویو میں کہ یہ، اچھا، وہ جب اب لگا آئینی پٹیشن کی سماعت ہوئی آج، تو انہوں نے جو ہے وہ 85 کے قریب جو گرفتار جو آرمی ایکٹ میں سولین لوگ ملوث ہیں ان کو اجازت دے دی، فیصلہ کر دیا گیا، یعنی 23 اکتوبر 2023 کا 4 ججز کا رکنی بینچ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے 7 رکنی بینچ نے کالعدم قرار دیا، اور اجازت مل گئی کہ ان کا ملٹری کورٹ ٹرائل کیا جائے، اور 85 افراد جو ہیں غالباً ان کے ٹرائل ہونے والا ہے۔ تو جنہوں نے تنصیبات پر حملہ کیا تھا آرمی اور فورسز کے، تو یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے جناب، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ کتنا پی ٹی آئی کے لیے ٹف ہے، کیونکہ یہ جو نعرے لگاتے تھے احتجاج کرنا حق ہے، پی ٹی آئی کا بھی حق ہے، ہمارا بھی حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، لیکن یہ کہنا کہ جناب ہم جہاد کرنے آ رہے ہیں، ہم جناب جو ہے وہ کفن لے کے آ رہے ہیں،
ہم جو ہے وہ گھر والے جو ہیں وہ اگر رابطہ نہ ہو تو ہمارا جنازہ پڑھ لیں. تو یہ جو ہے نا یہ کانسٹیٹیوشن اس کی بات کی ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا. شام کو بیٹھ جاتے ہیں سارے ٹی وی پہ, کہتے ہیں جناب آئینی بات ہے, آئینی رائٹ ہے, قانونی رائٹ ہے. اور قانونی رائٹ تو آئینی رائٹ ہوتا ہے پرامن احتجاج کرنے کا, توڑ پھوڑ کا, اور جناب قوم کو جو ہے ورگلانے کا نہیں. اچھا دوسرا جو ہے عمران نیازی نے جو ہے کیا کہ 190 ملین پاؤنڈ میں 342 کا بیان جب ملزم دیتا ہے عدالت میں, تو وہاں پر جو ہے اس نے کہا نہیں میرے کول تو گواہ, میں تو گواہ پیش کرے سا. حالانکہ جتنا بھی فوجداری کے کیسز چلتے ہیں جتنے بھی, جب ملزم 342 کا بیان دیتا ہے, ٹھیک ہے جی, عام روٹین میں پریکٹس یہ ہوتی ہے 6 سے 7 کویسچن ہوتے ہیں. اچھا اس میں یہ بھی کویسچن ہوتا ہے کہ آپ نے آن اوتھ بیان دینا چاہتے ہیں. وہاں پہ 100% لوگ کہتے ہیں نو, اوتھ پہ جو ہے ہم اپنا بیان نہیں دیں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ جو ہے وہ اس میں کوئی گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر صرف جو وکیل تیار کرتے ہیں بیان, وہ یہ کہتے ہیں نو آئی ایم انوسینٹ, کہ میں بے گناہ ہوں, کہ میں گواہ پیش نہیں کرنا چاہتا, کہ میں بے گناہ ہوں. یہ ایک لفظ ہوتا ہے. تو عمران نیازی نے کیا کیا 342 کے بیان میں, اس کے آگے نہیں جی میرے کول تو گواہ ہوں, میں تو گواہ پیش کرے سا کہ 190 ملین پاؤنڈ جناب اساں کتھا چوری کیتا تھا, اساں کتھا پیسہ کھادا تھا, اساں کے کیتا ہیں جی. بڑی گل ہے بھائی, شیر لگا تو. وہ جو ہے آج جب سماعت ہوئی تو اس نے کہا 342 کا جو بیان ہے جس میں نے گواہ پیش کرنی ہے, میں گواہ پیش نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ فوراً یو ٹرن. ٹھیک ہے جی, 2-3 دنوں کے بعد یو ٹرن. بھائی آپ کے ماشاءاللہ وکیل بڑے کمپیٹنٹ ہیں, وکیل ہوتے ہی کمپیٹنٹ ہے, کوئی بھی ہو اپنے کلائنٹ کو وہ بینیفٹ دلوانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, آج جو ہے وہ 342 کا پھر ترمیمی جو ہے ترمیم کی گئی اس میں, بھائی ٹھیک ہے جی ہم ڈیفنس میں کچھ گواہ پیش نہیں کرتے ہیں. تو اس کے اثرات بھی انشاءاللہ ججمنٹ میں آنے والے ہیں. تیسرا جناب اہم جو نقطہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو ہے وہ سولر سسٹم جو ہے وہ فری دینا شروع کر دیا پورے پنجاب کے اندر. اس کا جو طریقہ کار ہے, آپ فوری طور پر اپنے موبائل میں اپنا بجلی کے بل کا جو حوالہ نمبر ہے, جو ریفرنس نمبر ہے وہ لکھیں, اور اس کے بعد سپیس دے کے شناختی کارڈ اور 8800 پر سینڈ کریں. تو اس کے بعد آپ کو میسج آ جائے گا فوری طور پہ کہ آپ کی درخواست موصول ہو چکی ہے, آپ کا جو ہے وہ رابطہ کر لیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر آپ نے بذریعہ گوگل آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے تو آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے, بجلی کا بل ہونا چاہیے, آپ اس میں اپنا نام لکھیں گے, پاسورڈ ڈالیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہی پروسیجر جو مینول طریقے سے آپ نے کیا ہے تو وہاں پہ تو وہ وہاں پہ آپ کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. اچھا جن کے جو یونٹ ہیں جو 200 سے کم ہوں گے پورے سال کے, ٹھیک ہے, وہ ایلیجیبل ہوں گے اس سکیم میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاشتکاروں کے لیے ٹیوب ویل سولر کے لیے 10 لاکھ روپے بغیر کسی کے واپسی کے وہ کسانوں کو دیے جا رہے ہیں سولر سسٹم کے تحت, کہ آپ بور کروائیں, سولر لگوائیں, موٹر لگوائیں, ٹربائن لگوائیں. 10 لاکھ روپیہ پنجاب گورنمنٹ ناقابل واپسی کاشتکاروں کو دینے جا رہی ہے, جس کی درخواست آپ متعلقہ تحصیل یا ڈسٹرکٹ کے زراعت آفس میں یہ دے کے درخواست فارم فرد راضی لگا کے سبمٹ کروائیں گے. قرآن اندازی ہوگی اور جن کے یہ نام آئیں گے ان کو 10 لاکھ روپیہ بالکل ناقابل واپسی جو ہے وہ ادا کیا جائے گا, یا اس کے متبادل وہ تمام مٹیریل آپ کو لے کر دیا جائے گا. بہت شکریہ.